مسلم سامنے آ گیا تو مسلم کی صورت، عورت سامنے آ جائے تو عورت کی صورت، مرد سامنے آ جائے تو مرد کی صورت، گانچ سامنے آ جائے تو گانچ کی صورت. ٹھیک ہے نا؟ پتا کیا چلا؟ جو سامنے آ گیا صورت اس کی نظر آتی ہے، آئینے کی کوئی چھبی نہیں ہے. اسی لیے تو میرے رسول نے فرمایا، اسی لیے میرے رسول نے فرمایا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن جب حقیقت کا اظہار فرمانا چاہیں میرے مصطفیٰ تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے کیا ہے؟ کبھی صورت بشر میں، کبھی صورت بشر میں بکمال بے حجابی، کبھی صورت بشر میں بکمال بے حجابی. ارے کیا راز فاش اپنا وہ سنا کے من رانی. ایک طرف تو نبی فرماتے ہیں میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن جب حقیقت کو کھولنا چاہیں، جب حقیقت کو ظاہر کرنا چاہیں تو مصطفیٰ فرماتے ہیں من رانی فقط رأى الحق، کہ جس نے مجھے محبت سے دیکھ لیا اس نے صرف مجھے نہیں دیکھا، جلوہ حق دیکھ لیا. جلوہ حق دیکھ لیا. معلوم کیا ہوا کہ مصطفیٰ کو دیکھنا صرف مصطفیٰ کو دیکھنا نہیں. کیا نظر آتا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے. تو پتہ کیا چلا؟ معرفت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ذات ہے وہ جناب محمد رسول اللہ. کون ہے؟ بولو بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا بھائی. تو بات کو زیادہ آگے نہیں بڑھانا، بس اتنا جان لو کہ حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں، اور ایسے نور ہیں کہ اگر کسی چیز کو چھو دیتے ہیں تو وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے. حضور کا سرتابہ تو نور ہے. میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں. ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بہت مشہور ہے کہ گمشدہ سوزن ملی، یہ عائشہ کہنے لگی، گمشدہ سوزن ملی یہ عائشہ کہنے لگی، اس اندھیرے میں نبی کا مسکرانا یاد، اس اندھیرے میں نبی کا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حجرہ عائشہ میں تشریف لائے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے ہاتھ میں سوئی تھی. سوئی کو آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ اب یہ ہو سکتا ہے کچھ بدل دیا ہو تو ٹھیک نہیں، کچھ جتی لوگ سوئی بولتے ہیں، بدل سکتے ہو. سوئی بولتے ہیں نا، انگریزی میں نیڈل بولتے ہیں. سوا سوا بولتا ہے، سوچ سوچ سوچ. زیادہ اگر تھوڑا بہت زیر زبر کر دیا تو شوش ہو جائے گا. سوئی تو سمجھ گئے نا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اب وہ سوئی فرماتی میرے ہاتھ میں سوئی تھی اور باتی جل رہی تھی، چراغ دیا جل رہا. دیا سمجھتے ہو نا؟ دیا جلا تھا، ہاتھ میں سوئی تھی. اسی درمیان رسول اللہ تشریف لائے. اب جب رسول پاک تشریف لائے تو حضور کا اخلاق سب سے عظیم اخلاق قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کا اخلاق تمام اخلاقوں میں عظیم ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی بیوی ہے جو اپنے سوامی کی تعریف کرے؟ تعریف کرتے کرتے کہیں نہ کچھ نہ کچھ شکایت کرتی ہے.
99.9% عورتوں کا حال یہی ہوتا ہے، اپنے سوامی کی تعریف کرتے 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 پھر فطرت پہ آ جائے گی تو کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ عورتیں بہت بیٹھی ہوئے سن لیں، سوامی کی خوب قدر کرو، جنت میں جانا ہے تو اپنے شوہر کی بہت عزت کرو، اور سوامیوں سے بھی کہنا ہے کہ جنت اگر پانا ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں اپنی بیوی کا بھی خاص خیال رکھو، ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے اردھانگنی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جیسے جسم و لباس، تو اس کو لجت مت کرو، وہی سوامی سب سے اچھا ہے شوہر، اسی لیے الرجال قوامون علی النساء قرآن میں کہا گیا کہ مرد جو ہے عورت پر حاکم ہے، اور حاکم کا مطلب ہے لاٹھی چلاتا رہے، ہر گالی دیتا رہے، نہیں، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، اور انصاف کیا کہ اپنی بیویوں کی خواہشات کی تکمیل۔ پہلے ہی دن قاضی صاحب جو ہے جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو صرف کیا کہا تھا کہ اتنے روپے پر میں مہر متعین کرتی ہوں، لیکن قاضی صاحب نے اس میں کیا جوڑ دیا؟ روٹی، کپڑا، مکان، نان، نفقہ۔ یہ عورت نہیں کہتی ہے، یہ شریعت کہتی ہے کہ جیسے ہی بندر ہوگا رشتے کا، مہر کا، تو پھر سوامی کے لیے لازمی ہے کہ اس کے لیے روٹی، کپڑا، مکان اس کا انتظام کرے، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، ٹھیک ہے، ناجائز ضرورتوں کو قطعی پورا نہ کرے۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے کہ جائز ضرورت تو نہیں پوری ہوتی، مگر بیوی کی ناجائز ضرورت شوہر جلدی جلدی پورا کر دیتا ہے۔ نہیں، میری بہن بیٹیوں سے کہنا ہے کہ تم کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ کل میدان محشر تم سے بھی حساب لے گا کہ شوہر نے جو تمہیں ذمہ داریاں دی تھی، ان ذمہ داریوں کو اگر تم صحیح سے نہیں ادا کرو گی تو کل میدان محشر اللہ تعالیٰ تم سے بھی حساب لے گا۔ تو لہذا ماں بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ شوہر کے دیے ہوئے اخراجات میں اگر وہ بچا کے شوہر کو خوش کر دے تو بولو شوہر راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خراب سے خراب بھی شوہر راضی ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن عورتوں کے اندر بچانے کی فطرت ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو نوٹ بندی ہوئی تھی، نوٹ بندی، تو اس نوٹ بندی میں عورتوں کا راز بہت کھلا تھا، بیویوں کا راز بہت کھلا تھا، اور جمع کر کر کے پٹلی میں بند کے باندھ کے رکھے ہوئے تھے۔ مودی نے سب کے راز کو ظاہر کرا دیا، ہے نا؟ 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، اب جب نوٹ بندی ہوئی تب نکل کے آیا۔ تو عورتوں کی فطرت ہے، سیونگ کرنا یہ عورتوں کی فطرت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ سیونگ کرو، پیسے کی سیونگ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے شوہر کے اوپر کچھ زیادہ ہی بیجا فرمائش کر کے اس کو پریشان کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے طریقہ زندگی میں اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کرو گی تو کنیز فاطمہ بن جاؤ گی، سیدہ فاطمہ کی صفت لے لو گی تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جملہ مدرجہ کے طور پر کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اس لیے تھوڑی سی بات ان کے لیے بھی کہنا ضروری ہے نا؟ تو اپنی خانگی زندگی کو بہتر بنائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی بہت زیادہ ازواج میں سب سے زیادہ محبوبہ اگر کوئی تھی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد تو عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوامی کی خوبی بیان کرتے 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 کچھ نہ کچھ کمی بیان کر دیتی ہیں عورتیں، یہ فطرت عورت ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کیسے کریم ہیں
کیسے شفیق و مہربان ہیں کہ آپ کی کسی بھی ازواج مطہرات نے کبھی حضور کی شکوہ کیا ہی نہیں، تعریف کے سوا شکوہ کیا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول پاک تشریف لائے تو آپ اپنے اخلاق کی بنیاد پہ کہاں خود کو قرآن کہ ان کا اخلاق ہی تو قرآن ہے، فرماتی ہے ان کا اخلاق ہی قرآن ہے۔ جب مصطفیٰ گھر میں آئے تو عادت کے مطابق منہ لٹکا کے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں تھوڑا سا کچھ پریشانی میں گھر میں پہنچا، بڑا ٹینشن، بیوی بڑی محبت سے ملے ڈانٹ رہا ہے، نہیں، چاہے جتنی پریشانی ہو باہر، یہ بھی سن لو مردو، چاہے جتنی پریشانی میں رہو، الجھن میں رہو، لیکن جب گھر میں آؤ تو اپنی پریشانیوں کا اثر اپنے چہرے پہ لے کے بتاؤ، کیونکہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے سے گھر میں ایک غم کا ماحول ہو، نہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی پریشانی کو فوراً پیش مت کرو۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ جب پریشان ہو تو اپنی بات کو اپنے سوامی کے پاس، اپنی بیوی کے پاس ضرور رکھے، ٹھیک ہے؟ اسویدھا ہو، پریشانی ہو، الجھن ہو تو دوست یار سے نہیں، اپنی شریک حیات سے آپ اپنی بات کو رکھیے، اس سے بہتر تسلی دینے والی ذات کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی، آپ تشریف لائے تھے، گھر پہنچے تھے تو فرمایا تھا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ نے کمبل اڑایا، کچھ دیر کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سے رسول پاک نے عرض کیا کہ آج میرے ساتھ ایسی سی کیفیت گزری، میرا دل چاہتا تھا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں۔ ذرا خیال کرو جس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ نے جو سنا تو تسلی دی اور کہا چنتا مت کیجئے، پریشان مت ہوجئے، میرے چاچا جو ہیں وہ توریت، زبور، انجیل کے بڑے جانکار ہیں، ہم چل کے ان سے معلوم کرتے ہیں۔ تو تسلی کی ایک راہ رسول پاک کو عطا کیا، پیش کیا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے۔ تو بیوی وہ ہوتی ہے جو آپ کے غموں کا مداوا ہے، جو آپ کی الجھنوں، آپ کے فکر کے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے صرف اپنی خواہشات نفسانی کی چیز مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام عطا فرمایا ہے انسان کو زوجہ کی صورت میں، اور زوجہ کو انعام عطا فرمایا ہے شوہر کی صورت میں۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے تعلقات بہت اچھے رکھیں۔ جب ایسے تعلقات آپ رکھیں گے تو آپ سے آنے والی جنریشن بہت اچھی ہوگی، بہت اچھی جنریشن ہوگی آپ کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک مسکرا دیے، عادت تھی رسول کی، کمرے میں جیسے ہی آئے مسکرا دیا۔ اب مسکرانا تھا کہ آپ کے دندان مبارک جس کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے نجم اذا ہوا، آپ کے دندان مبارک کی تعریف قرآن کر رہا ہے کہ ستاروں سے بھی زیادہ چمکدار اگر کوئی چیز ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دندان مبارک۔ تو حضرت عائشہ فرماتی کہ اتنی روشنی پھوٹی، اتنی روشنی پھوٹی کہ میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو حاصل کر لیا۔ جو سوئی گر گئی تھی زمین میں، اس آلوں کے سہارے میں نے اپنی سوئی کو حاصل کر لیا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ تو حضور کے دندان مبارک تو نور والے ہی ہیں، لیکن جنگ احد میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو بے عیب بنایا ہے۔ کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو بے عیب ہو سکتا ہے؟
بولو نا بھیا، دانت اگر کسی کا ٹوٹ جائے تو وہ عیب والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کچھ تو بولو گے جی، مستان تو نہیں بول، عیب نہیں سمجھتا؟ جدی دانت بھنگے جائے، دانت بوجھتا کہ نہیں بوجھتا؟ دانت نہیں بوجھتا؟ گھبرا گیا دانت اس کو کیا بولتا ہے؟ داتن کرتا ہے نا، دانت سے داتن ہوگا، جدی بھنگے جائے نہیں ہوگا تو بھالو لگوے دیکھتے بھالو لگوے اچھا نہیں لگے، اردو بولا بھالو لگوے نا، دانت ٹوٹنے سے دیکھو ان کا معلوم اس کا بھالو دانت ٹوٹ گیا دیکھیے سمجھ نا، لیکن رسول پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے بے عیب بنایا، تو دانت کے ٹوٹنے سے تو عیب والا ہو جاتا، لیکن سنو جنگ احد میں جو دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے تھے تو حضور کے دانت سب سٹے تھے، ایک سے دوسرے سب سٹے تھے، جب دندان مبارک شہید ہوئے تو یہ دونوں حصوں کے کنارے شہید ہو گئے، ایک ہلکا سا سوراخ ان دونوں دانت کے درمیان ہو گیا، قدر میں پوچھتے نا، اب جو یہ چھدر ہو گیا تھوڑا سا ادھر ادھر، اس سے جو ہے حضور کے دندان مبارک اور حسین ہو گئے، اتنے حسین ہو گئے کہ اب جب حضور ذرا سا مسکراتے تھے نا تو یہ جو حلق کا نور ہوتا تھا، حلق والا، حلق سمجھتے نہیں، کنٹھی کنٹھی کا جو نور ہوتا تھا وہ چھن چھن کے، ابھی تک تو اوپر سے روشنی نظر آتی تھی نا، اب حالت یہ ہے کہ کنٹھی کا نور بھی چھن چھن کر کے دندان مبارک کے درمیان سے نکلتا تھا تو کمرہ پختہ نور ہو جاتا ایسے چھو دے نور والا، جس کو ٹچ کر دے نور والا، لباس پہن لے نور والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤ ایک بخاری شریف کی بہت طویل حدیث ہے، اس کا سارانش میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو سیز کر دوں گی، سمجھ بہت ہو چکا ہے، سنبے بابا کی بندو کی سنبے میں سنکوچ کربن نا আমি মান করে বলে দেবেন যে হুজুর পাস বেশি হলো আমি বন্ধ করে দেব, ঠিক আছে? কি বাবা শুনবেন? কত মানুষ শুনবেন না, হাত তুলে বলো না, سنے گا؟ عجاب حال گنج بتاؤ تو سنو گے، تھوڑا حرکت ہونی چاہیے نا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی تعمیر کرایا تو بعض و نصیحت کا ذریعہ وہی جگہ، وہی مقام، وہیں سے دعوت و تبلیغ، تو ہر نماز کے بعد اکثر اللہ کے رسول محفل منعقد کرتے اور خطاب فرماتے، جو وہی نازل ہوتی اس کو اپنے صحابہ کے درمیان پیش کرتے۔ ایک صحابی، سنو مسجد کا معاملہ ہے، تھوڑی سی بات مسجد کی بھی ہو جانی چاہیے، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک بڑے بوڑھے صحابی تھے، ان کا گھر تھوڑا مسجد نبی سے دور تھا، آنے میں ان کو رات میں سویدھا ہوتی تھی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ جدی ہمیں عشاء نماز بڑی مرتے جدی ہمیں پڑھو تو کچھو آپتی تو نہیں؟ میرے نبی تو دل کا حال جاننے والے نا، صحابی کے من میں سستی آ گئی تھی، کیا آ گئی تھی؟ سستی، سمجھ لو نا، ایک نے پڑھی گئی، تو میرے نبی نے جب ان کے دل کا حال جان لیا تو فرمایا نہیں
تمہیں رات میں عشاء میں بھی آنا ہوگا. اب جب نبی نے فرما دیا تو حکم ہو گیا. تو صحابی بڑے چنتت ہوئے کہ اللہ کی کلی نہ باڑی دور اچھے حضور حکم دیچھیں کہ راتری بیلا عشاء میں آستے ہوئے کی کلی نہ. تو جب آدمی کا من نہیں چاہتا کہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے نا, من نہیں چاہتا کوئی بہانہ, تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جدی بشتی ہوئے تارپورے, تو میرے رسول ایسے کریم ہیں کہ جب بارش زیادہ مدینے میں ہوتی تھی تو مؤذن سے اذان میں کہلوا دیتے تھے الصلاۃ رحالۃ, کہ نماز کو اپنے گھروں میں پڑھ لو. پتہ بجھ رہے ہو نا, یہ میرے رسول کی کرم نمازی ہے صحابہ پہ, کہ اپنے گھر میں اپنی باڑی میں نماز پڑھ لو, بشتی زیادہ ہو رہی ہے تو. لیکن ان صحابی کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ جدی بشتی ہوگی تو میرے نبی نے فرمایا جدی بشتی بھی ہوگی تو تم کو آنا ہوگا, تم کو آنا ہوگا, ایسے ہی ہوگے, من میں سستی مت لاؤ. یہی وسوسہ ہے جس سے انسان نماز سے دور ہونے لگتا ہے. تو نماز کی ایسی اہمیت ہے. تم بڑے خوش نصیب ہو, آج مغرب کی نماز میں نے پڑھی ہے, میرا من خوش ہو گیا. آپ نے جس انداز سے مسجد میں محبتوں کا کہ یہ پتھر لگائے ہیں تو دیوار پہ, اور جو منبر آپ نے منگایا ہے, محراب بنوایا ہے, بہت ہی شاندار, دل باغ باغ ہو گیا. اللہ کا گھر بنایا تو پھر دل سے بنایا, تھوڑا سا بچا ہوا ہے, انشاءاللہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تمہاری روزی میں برکت دے. مگر بنا کے چھوڑ مت دو, آباد رکھو, آباد مسلمانوں. آج دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں, یہ مسجد جا رہی ہے, وہ مسجد جا رہی ہے, یہاں تک کہ طفل اولا بھی جا رہا ہے. اسی لیے جا رہا ہے کیونکہ آج مسلمان نماز سے داخل ہو رہا ہے, اور خاص طور سے سنی مسلمان تو بہت پیچھے ہو رہا ہے. اے مسلمانوں, پہلا بستی کے مسلمانوں, ضرورت ہے کہ مسجد بنا رہے ہو تو اس کو آباد ضرور رکھنا, آباد رکھنا ہے مسلمانوں. اور یہی وہ نماز ہے کہ جو ہمیں اور تمہیں سب کو دنیا میں بھی عزت کے ساتھ جینے کا ڈھنگ دے گی, اور مرنے کے بعد یہ نماز ہمارے کام آئے گی. ٹھیک ہے, لہذا نماز سے بات کرنا. سنو, اگر جذبہ حاصل کرنا ہے تو بخاری شریف کی وہ جو تفصیل سے حدیث ہے اس کا سارانش میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور ان سے ہمیں انسپائرڈ ہونا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, اس کو سمجھو. تو دیکھو ایک بوڑھے صحابی اور بھی ہے, اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. جب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابی اپنا ڈنڈا لے کے, کمر جھکی ہوئی تھی, ڈنڈا لے کر کے کھڑے ہوئے. بیٹا سامنے آ گیا, پوچھا بابا کوتھا جاوے؟ کہا بیٹا اذان ہو گئی ہے, نماز پڑھنے کا سمے آ گیا ہے, مسجد جا رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا بابا বেশি হলো, রাস্তে में বেশি কাদো আছে, সকালে চলে যাবে. تو باپ جلال میں آ گئے, کہا بیٹا تو مجھے مسجد نبی جانے سے روکتا ہے, حضور کی محفل میں جانے سے روکتا ہے. اچھا کیا تو گارنٹی دے گا کہ সকালে আমি জীবিত থাকবো؟ اب یہ اتنا کہا باپ نے نا, تو بیٹا کام گیا. صحابی تھے وہ بھی چپ ہو گئے. اب باپ کے سامنے کوئی اور بول نہ سکے, لیکن ایک ارادہ کیا کہ بابا جا رہے ہیں تو আমিও پیچھے جاؤ. যেখানে বাবা گریں گے پڑیں گے আমি سہارا دوں. آگے آگے باپ, پیچھے پیچھے بیٹا. چلتے چلتے اب بوڑھا آدمی کمزور, کادوں میں کیچڑ میں چلے گا تو دیر ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہے نا. پہنچے تو نماز ہو چکی, لیکن اللہ کے رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے خطاب فرما رہے تھے.
مجمع لگا ہوا تو ساری مسجد نبی فل تھی، کوئی جگہ نہیں، تو جہاں جگہ ملی کنارے کونے میں وہاں بیٹھ گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہو تو سنے، انیک ہو تو سنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے حج کیا تھا. لاؤڈ اسپیکر تھا اس وقت، لیکن میرے رسول کا معجزہ ہے کہ جیسے آگے والوں نے سنا ایسے ہی پیچھے والوں نے سنا. اور یہ ایک بار نہیں ہوا کہ اسی سفر میں غدیر خم کے موقع پر جب رسول پاک نے اونٹنی کی کوہان پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا، تو اس وقت بھی تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ تھے جو غدیر خم پہ جمع ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے جس موقع پر اپنے اہل بیت کے تعلق سے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنے آل کو چھوڑے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر نبی نے ہاتھ کو پکڑا علی کا اور اٹھایا ہاتھ اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا. تو یہ آواز لاؤڈ اسپیکر سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے فرمان کا اثر ایسا تھا کہ جو جیسے آگے والوں نے سنا ایسے ہی پیچھے والوں نے سنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. تو سنو، وہ تو نبی کا معجزہ ہے. میرے غوث کی کرامت بھی یہی ہے کہ 70,000 سامعین اگر آ جائیں، جیسے آگے والے سنتے تھے ایسے ہی پیچھے والے بھی سنتے تھے. نبی کی آل میں بھی آواز ہے. حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں نے دیکھا، لاؤڈ اسپیکر بند ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اہل غوث ہوں، جیسے آگے والے سنیں گے ایسے ہی پیچھے والے سنیں گے. اور کسی نے انکار نہیں کیا کہ ہماری آواز پاکشینہ، سب نے سنا. تو یہ نبی کا فیضان ہے جو آل نبی کے ذریعے سے عام ہو رہا ہے نا. بہرحال اب آگے بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے خطاب کیا. جب خطاب مکمل ہو گیا اور صحابہ کے رخصت کا وقت ہوا تو کنارے بیٹھے ہوئے صحابی سے فرمایا فلاں اتنا شو. اب صحابی کو خوشی سے پورے نہیں سمائے، کیونکہ روز اسی تمنا میں تو جاتے تھے کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھوں گا، پھر حضور کی محفل میں بیٹھوں گا، اللہ کے رسول کی نظر مجھ پہ ہوگی، رسول اللہ مجھے دیکھ لیں گے، ان کی نظر کرم مجھ پہ پڑ جائے گی. اسی تمنا اور آرزو میں روز جاتے تھے. آج جب نبی نے خاص طور پر ان کو بلایا نا تو وہ ان کے معراج کا سمے تھا. اسی کو انہوں نے اپنی معراج سمجھا. بڑھاپے میں تھے، اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، لیکن جوش اتنا آیا کہ اب کوئی سہارا نہیں لیا اور کھڑے ہو گئے سینا تان کے. لاٹھی لے کر کے چلے کچھ دور. اچانک دل نے کہا جا تو رہے ہو، کہیں محفل کے آداب میں کوئی کھوتی تو نہیں کیا؟ کہیں نبی کی محفل سمجھتا ہوں جب بیٹھے ہوئے تو من میں خیال آیا کہ کہیں مجھ سے کوئی کھوتی تو نہیں ہو گئی. نبی نے ڈاکا ہے تو پیر پنوں بھاری ہو گیا، بدن کانپنے لگا، روم پہ کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. لیکن پھر دل نے تسلی دی کہ جن کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو رؤوف مصطفیٰ ہے، وہ تو رحیم مصطفیٰ ہے، جاؤ نا. ارے ان کی سزا میں بھی مزہ ہے، وہ سزا بھی دیں گے تو ان کی سزا میں بھی مزہ ہے. گھر کے صحابی پھر چلے اسی امید و پیر میں. چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں جو پہنچے نا تو بدن کانپ رہا تھا، روکتے کھڑے تھے، لب تھر تھر کانپ رہے تھے، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی جیسے کوئی مجرم کی جھکی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بندھا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو اس حال میں جو دیکھا تو فرماتے اپنی لاٹھی مجھے دو. کیا بولتے آپ کو؟
لاٹھی چھڑی چھڑی لاٹھی لاٹھی مجھے صحابی نے جو سنا نا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے، کہا آج نبی نے مجھے بھی دیکھا اور میری چھڑی کو بھی دیکھ لیا۔ نبی نے تو کسی سے کچھ نہیں طلب کیا، لیکن آج میرا نصیب ہے کہ مصطفیٰ نے اپنی خواہش میرے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول تو دیتے لیتے نہیں دیتے ہیں، لیکن آج میری چھڑی کو پسند کر دیا تو بڑے ادب کے ساتھ۔ اب جیسے مستفیض الرحمان کا موبائل ہے، اگر میں مستفیض الرحمان سے کہہ دوں کہ موبائل مجھے دے دو تو بولو موبائل، تو اس مستفیض الرحمان کو سنکوچ ہوگا؟ ارے بولو بھیا، مجھے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، میں سے پوچھ رہا ہوں، سنکوچ ہوئے؟ محبت ہے تو جان دے دے گا۔ موبائل کی کیا ہے نا، خوش بہت ہوگا، خوش بہت ہوگا کہ ہم نے آج پیر صاحب کی پسند کی چیز پیر صاحب کو پیش کر دی ہے نا۔ جیون بھر ڈھونڈتے ہیں پیر صاحب کی پسند کیا ہے، پیر صاحب کی پسند کیا ہے، لیکن پیر صاحب اگر اپنی پسند بیان کر دیں تو بولو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہے نا۔ میرے نبی نے کبھی کسی سے تو کہا نہیں یہ دو وہ دو، کیونکہ یہ مانگنا میرے نبی کا کام نہیں، نہ ان کی آل کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج صحابی کا امتحان تھا، ٹیسٹ تھا، فرمایا چھڑی مجھے دے دو۔ صحابی خوشی سے جلدی سے چھڑی کو اپنے ہاتھ پہ سجاتے، بڑے ادب کے ساتھ ہدیہ کرتے، نذرانہ کرتے۔ اللہ کے رسول نے چھڑی کو لیا اور اس کی مٹھیے پہ آپ نے ہاتھ رکھا، مٹھیا بجھتا بنا کو پکڑا رکھا، ڈنڈے میں جو گول گول ہوتا ہے اوپر، کچھ دیر ہاتھ میں رکھا اور اس کا صحابی کو دے دیا۔ اب اگر مستفیض الرحمان سے میں لوں یہ مجھ کو دے دیں اور میں تھوڑی دیر اس کو رکھوں، اس کے بعد پھر کو لوٹا دوں تو کیا کریں؟ نہ حضور آپ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا دینا صحیح معنوں میں دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ دے کے بھی سوچ رہے ہیں کہ موبائل ہمارا، بولا بولیا کہ نہیں، کیونکہ ہم لوٹا رہے ہیں تو بولا نہ حضور آپ نہیں رکھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو۔ تو اگر یہ بولے کہ آپ نہیں رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ دے کے بھی تم اپنا ہی سمجھ رہے ہو، اور جب دے دیا تو تھوڑی تمہارا ہے، پھر میری مرضی کہ میں تمہیں دے دوں چاہے کالے چور کو دے دوں، ہے نا۔ خدا بولیا کہ نہیں بولیا؟ دینے کے بعد اگر نیت یہ ہے سوچتا ہے کہ کیا ہمارا چھیٹا ہمارا چھیٹا ہمارا چھیٹا، تو پھر دینا بیکار ہے۔ صحابی سے سبق سیکھو کہ صحابی نے پیش کیا، حضور نے لے لیا، اب اللہ کے رسول نے پھر وہی چھڑی ان کی طرف لوٹایا تو صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ نے بولا آپ دورے، یہ نہیں کہا، کیونکہ جب دیا تھا تو صحیح معنوں میں دے دیا تھا کہ اب یہ میری چھڑی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی ہے۔ جب لوٹایا تو خوشی سے پورے نہ سمائے کہ آج مجھے رسول اللہ کی طرف سے یہ تحفہ مل گیا، یہ رسول اللہ کی چیز ہے، میری نہیں ہے، رسول پاک نے مجھے لوٹا دیا۔ تو سنو، وہ صحابی لاٹھی ٹیک کر چلنے والے تھے، لیکن جب رسول پاک نے وہ لاٹھی دے دی تو اس لاٹھی کو زمین پہ نہیں ٹکایا۔ یہی وہابیوں کو بتانا ہے، تو پوچھتے ہو کہاں حدیث ہے کہاں قرآن ہے، یہی بتانا ہے۔ اگر حدیث و قرآن دیکھنا ہے تو پہلے صحابی کو دیکھ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تھا کہ اس لاٹھی کو زمین پہ مت لگانا، لیکن ان کی بھالواسا نے کیا کہا، یہ نبی کی لاٹھی ہے تو لہذا زمین پہ لگانا ادب کے خلاف ہے، بلند کر کے رکھنا ادب کے موافق۔ بھول گیا نا بھیا؟ تو بوڑھے صحابی لاٹھی کو ایسے اٹھا کے، جیسے تم جھنڈا اٹھاتے ہو، مشال اٹھاتے ہو، ایسے اٹھا کے بڑی مشکل سے مسجد نبی سے باہر نکلے۔ جیسے ہی اندھکار میں پہنچے نا، پوری چھڑی آلوکت ہو گئی، پوری چھڑی آلوکت، اتنی روشنی ہو گئی کہ انہوں نے اپنا راستہ پا لیا۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک صحابی کیچڑ میں پیر ادھر رکھ رہے ہیں، پیر ادھر رکھ رہے ہیں، بڑی اسویدھا سے چل رہے ہیں۔ تو مومن وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے دوسرے مومن بھائی کے کام آئے، ٹھیک ہے نا۔ سارے مسلمان ایک جسم ہیں، سارے مسلمان ایک جسم ہے، یہ ہاتھ الگ نہیں ہوگا چاہے جتنا تمہارا دشمن مسلمان ہو،
تمہارے سماج میں رہتے، وہ تمہارا ایک جسم ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، بال ہے، بات سمجھ رہے نا جی؟ مسلمان اگر اپنے کو یہ سمجھے کہ ہم سب مل کر کے ایک جسم ہے تو یونٹی از دا ڈگنیٹی۔ آج بکھرے ہوئے ہم، ہمارا ہاتھ بکھرا ہے، ہمارا پیر، ہماری طاقت ختم ہو گئی۔ کاش کہ ہم اپنے آپ کو جوڑ لیتے اور ایک جسم اور جان کی طرح بن جاتے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر ہم پہ نظریں اٹھا نہیں سکتی تھی، پھر ہم پہ ظلم نہیں ہوتا۔ آج جو مظالم ہم پہ ڈھائے جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے حصے الگ الگ ہو چکے ہیں، ہم پارٹ پارٹ میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا پارٹ بنا دیا ہے، یہ کچھ ہے تو وہ کچھ ہے تو وہ کچھ ہے، یہ مسجد ہے تو خانقاہ ہے تو مدرسہ ہے۔ آج ہم اس میں ٹکڑے ہو گئے، کوئی مسجد سے پارٹی بنائے ہوئے، کوئی خانقاہ سے پارٹی بنائے ہوئے، کوئی مدرسے سے پارٹی بنائے ہوئے۔ یہ پارٹی بازیاں بند کر دو، ملت اسلامیہ میں اتحاد پیدا کرو۔ آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ یہ سمجھ لو کہ جو آندھی گجرات اور مہاراشٹر میں آئی ہے وہ تمہارے سماج میں بھی آ سکتی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ پاور رہے، پاور باقی رہے، عزت و وقار باقی رہے، سمان باقی رہے، تو اپنے اندر اتحاد پیدا کرو، سب کے سب ملت کے ساتھ رہو، محبت اور بھلواسا کے ساتھ رہو، نفرت کو اپنے دلوں سے نکال دو، شریعت مطہرہ کے پابند ہو جاؤ۔ تم اگر اچھے اور سچے ہو جاؤ گے نا، ہر دشمن تم سے بھیبھیت ہو جائے گا، کیونکہ وہ نور جو مصطفیٰ کا ہے وہ تمہارے چہروں پہ بھی آ جائے گا۔ جیسے صدیق اکبر کے چہرے پہ نور آیا تھا تو پھر آئینہ مصطفیٰ میں جب انہوں نے دیکھا تھا تو مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ چاہتے ہو کہ اس نور کی نورانیت تمہارے چہروں پہ بھی آ جائے تو میرے عزیز مصطفیٰ کے نور کا اثر اگر تمہارے چہروں پہ آ گیا تو ہر کافر، ہر مشرک ہیبت زدہ ہوگا، وہ ہتھیار لے کے نہیں کھڑا ہوگا نا، بھائی کے مارے پیشاب نکل جائے گا اس کا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو لڑتا نہیں آئے، لیکن سچے مسلمان کے سامنے جب کافر آتا ہے تو بھیبھیت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی میرے، ہم لڑائی کی دعوت نہیں دیں گے، ہم نہیں کہیں گے تلوار بنا لو، ہتھیار بنا لو، نہیں، کردار بنا لو، اپنا کریکٹر اچھا کر لو، اپنی تہذیب کو اچھا بنا لو۔ مسلمانوں خیال فرمائیے کہ صحابی جو انہوں نے دیکھا کہ وہ چل رہے ہیں اور تکلیف میں ہیں تو مسلمان صلہ رحم ہوتا ہے، مسلمان اپنے لابھ میں سے کم نہیں ہوتا، مسلمان اپنے لابھ میں سے اپنے بھائی کو بانٹتا ہے، اسے بھی دیتا ہے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ خود کھانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کھانا پکا کہ نہیں پکا، نہیں پکا ہے تو اس کو کھلانے کی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ کیا تم میں یہ حوصلہ ہے، آج یہ اسپرٹ ہے تمہارے اندر؟ ہمارا تو کسی بھی پڑوسی سے بھلوسا نہیں ہے، عورت عورت سے لڑا ہے، مرد مرد سے لڑا ہے، بچے بچے سے لڑا ہے۔ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ پڑوسی تو بڑی بات ہے، ہمارے گھر میں ہمارا چھوٹا بھائی، ہمارا بڑا بھائی اگر ضرورت مند ہے تو ہم اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں سنکوچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اچھے اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ دیکھو وہ صحابی ہیں، کیچڑ میں دیکھا چل رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ان کے قریب گئے، کہا بھائی یہ اندھیرے میں کشتوں میں کیوں چل رہے ہو؟ دیکھو رسول اللہ نے ہمیں یہ آلودگی ہے، آؤ اس کے سہارے ہم چلتے ہیں۔ غرض کے دونوں ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک چوراہے پہ پہنچے جہاں سے دونوں کا راستہ الگ ہو رہا تھا، تو جن کے پاس آلو والی چھڑی نہیں تھی، لاٹھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا بھائی اب آپ یہاں سے اپنے گھر جائیے، یہاں سے مجھے اپنے گھر کا اندازہ ہے اور راستہ بھی ٹھیک ہے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اندھکار میں جاؤں، میں اجالے میں جاؤں اور آپ کو اندھکار میں چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں، میں آپ کے باڑی تک چھوڑ کے آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسے ہوگا کہ میں باڑی میں چلا جاؤں اور آپ کو راستے میں چھوڑ دوں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ ہی جائیں۔ نہیں آپ ہی جاؤ۔ اب یہ جائیں اور جاؤ کے درمیان جو ہے تھوڑا
ہوتا ہے نا بھالوباسا میں سیدھ ہوتی ہے. اب وہ دونوں بھالوباسا کرتے نا یہ ہاں ہاں کرتے کرتے دونوں نے ہاتھ اٹھایا. اب جو ہاتھ اٹھایا تو ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا گئی. ٹکرانا تھا کہ وہ بھی الوکت ہو گئی. میرے نبی ایسے نور ہیں, خدا بول گیا نا ایسے نور ہیں میرے نبی, وہ بھی الوکت ہو گئی. یہاں سے جو میں نتیجہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, ہماری نسبت صدیوں سے ہے. ہم مسلمان, ہمارا باپ مسلمان, ہمارا دادا مسلمان, ہمارا دادا مسلمان, نہ جانے کب سے آپ مسلمان ہو, ہے نا بھائی؟ تو کلمے کی نسبت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایک طرف یہ نسبت کہ ہم مسلمان ہیں, دوسری طرف یہ نسبت ہے کہ ہم کسی مرشد کے دامن سے وابستہ ہو کر, جن کا سلسلہ متصل ہے رسول اللہ تک, ان کے دامن کو ہم نے تھاما. اشرفی, قادری, چشتی, نقشبندی, کریمی, رضوی, نہ جانے کون سے سلسلوں سے ہم وابستہ ہو گئے. یہ سارے سلسلے جا کے بارگاہ مصطفیٰ سے رکھتے ہیں. تو بولو ایک نہیں دو پاور ہے کہ نہیں؟ دو پاور ہے کہ نہیں ہے؟ لاٹھی تو الوکت ہو گئی, لیکن ہم کیوں نہیں روشن ہیں؟ اسے تو صرف حادثاتی طور پر ایک ٹھوکر لگی تھی روشن ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایک چوٹ لگی تھی روشن ہو گیا. لیکن آج افسوس ہے کہ ہمیں دو رشتے ملے ہوئے ہیں, کلمے کا رشتہ ہے اور دوسرا سلسلے کا رشتہ ہے, اور ان دونوں رشتوں کے باوجود بھی آج مسلمان روشن نہیں دکھائی دے رہا ہے, الوکت نہیں دکھائی دے رہا. وجہ کیا؟ تو وجہ یہ ہے, آپ لوگوں نے لالٹین دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ لالٹین نہیں دیکھا ہے؟ چائنا والوں نے تو وہ بھی ختم کرا دیا ہے نا. لالٹین دیکھا ہے؟ نیچے ایک ڈبہ ہوتا ہے, اس میں ایک باتی ہوتی ہے, ایک چابی ہوتی ہے, ایک شیشہ ہوتا ہے, یہی تو ہے تو لالٹین. لیکن کبھی کبھی وہ لالٹین جو جلتی تھی پہلے تو جلتی نہیں, جلتی تھی پہلے تو جلتے جلتے اس میں سے دھواں نکلنے لگتا تھا. نکلتا تھا کہ نہیں نکلتا؟ کیوں دھواں نکلتا تھا؟ کیونکہ جلتے جلتے اس کی باتی چڑی ہو جاتی تھی, ٹھیک, اور باتی کو چڑی ہوتی تھی کیونکہ بنکر نے, جس نے اس باتی کو بنا تھا, دھاگا جہاں ٹوٹا تھا, اگر کسی اناڑی نے گرہ لگائی, گرہ سمجھتے ہو نہیں؟ گانٹ بہت سمجھتے ہو بستا. تو وہ گانٹ اگر صحیح سے نہیں لگائی, جب اس میں آگ لگے گی تو وہ بم کی طرح پھٹتا ہے, پھٹ سے پھٹتا ہے, جیسے بم پھٹتا ہے ایسے وہ پھٹتا ہے. جب پھٹتا ہے تو باتی ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اور جیسے ہی باتی ٹیڑھی ہوتی ہے اس میں سے دھواں نکلنے لگتا ہے. اب وہ دھواں جا کے شیشے کے اوپر چڑھ جاتا ہے, شیشہ پورا کالا ہو گیا, تو بولو آلو بھاگ جائے گی. تو جب ایسا ہوتا تھا, ہم لوگ کے بچپن میں ہم نے بھی کیا ہے, یہ پڑھائی کرتے کرتے من ہوا کہ صاحب وہ باتی چڑھی ہو گئی, اب باتی چڑھی وہ دھوئے سے تھوڑا سو گئے تو اٹھے دیکھا کالا, تب تھوڑی نوکر چاکر خود ہی اتارا, اتار کر کے قینچی لیا, کاٹا, اور لو کو سیدھی کر کے پھر ایک کپڑے سے شیشے کو صاف کر دیا, لگا دیا, تو پھر روشنی. ایسے ہی ہوتا نا بھائی. بالکل سمجھ لو آج ہمارا دل اسی باتی کی طرح ہو گیا, اسی دیے کی طرح ہو گیا. ہمارا دل اندر روشنی ہے, اجالا باہر نہیں آ رہا ہے. جیسے لالٹین کی روشنی اندر ہے, اجالا باہر نہیں. آج ہمارے سینے میں ایمان و عقیدے کا دیا جل رہا ہے, لیکن افسوس ہے کہ برائی کا دھواں, جھوٹ کا دھواں, چوری کا دھواں, چگلی کا دھواں, ٹھیک ہے, ڈاکے کا دھواں, سود خوری کا دھواں, ظلم و زیادتی کا دھواں, اس دھوئیں نے ہمارے شیشے دل کو سیاہ کر دیا, جس کی وجہ سے وہ آلو جسے باہر آنا چاہیے تھا وہ باہر نہیں آ رہی ہے. اے مسلمانوں, اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کی روشنی باہر آ جائے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ فوراً اللہ کا بھय پیدا کر کے, رسول سے محبت کر کے,
اور توبہ کا ارادہ کر لو، استغفار کے معاہدے سے اپنا شیشہ دل صاف کر لو، اور شریعت کی قینچی سے باتی کو کاٹ کر کے اس کی لو کو درست کر لو۔ اب جب لو درست ہو جائے گی، شیشہ چڑھاؤ گے، انشاءاللہ تم جیسے اندر سے روشن تھے، چمک رہے تھے، تمہاری چمک باہر بھی آئے گی۔ بولو بھائی چاہتے ہو تو جلدی سے دو سامنے بیٹھ جاؤ، نماز المدن بسو، بسو جاؤ، سوائے نماز المدن بسو، اور تھوڑی دیر کے لیے میرے شکل اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، آپ لوگ اپنی نابی پہ ہاتھ رکھ لیجیے جیسے نماز میں مانتے ہیں، اور دھیان لگائیے، سوچئے کہ আমি জীবন মধ্যে আমি কি করলাম, কি আমি কিছু ভালো কাজ করলাম কি করলাম না, কিছু ক্ষতি করলাম কি করলাম না। जैसे ही खोटी की तरफ ध्यान लगाओगे ना तो आपके बुराइयों का मैल आपको नजर आने लगेगा। उन खताओं को, गुनाहों को जो आपके सीने में छुपे हुए हैं उसे बाहर निकालो और अल्लाह के हुजूर पेश करके अल्लाह से माफी मांगो। ये मौका सिर्फ जीवन ही में मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। मरने के बाद ईशान सवाब तुम्हारा बेटा कर देगा। अभी मौलाना शाहजहां ने बताया औलाद वाले है सवाब मिलेगा, जब जब वो तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होगी सवाब मिलेगा। लेकिन चाहते हो कि तुम्हारी औलाद का एहसान भी तुम्हारे पास न रहे तो तुम खुद अपने अमल को अच्छा बना के जाओ ताकि तुम्हारी नेकियां तुम्हारे लिए कब्र में काम आ जाए। तो लिहाजा सोचिए, गौर कीजिए कि मैंने जीवन में क्या बुराई की, क्या गुनाह किए। अगर कोई बुराई, कोई खुदा, कोई गुनाह नजर आ जाए तो उसे इकट्ठा करके जल्द अज जल्द अल्लाह से माफी मांगो और अपने मन से वादा करो कि जीवन मध्य जिटा আমি ভুল করলাম সেটা और करब ना, बस उस पर कायम हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अल्लाह ताला जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आप सबको अता फरमाएगा। सभी लोग ध्यान लगाओ, सोचो, मुराकबा करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इस एहसास को कुछ देर सोच करके पुख्ता करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब आपके का यकीन पुख्ता हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो अति शीघ्र अपने गुनाह और खता को रब के हुजूर पेश करके माफी मांगो। अल्लाह गफ्फार और गफूर है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्पो समय में अल्लाह करीम ने हम सब पे फजल किया कि हमें कलमा शरीफ पढ़ा, इस्तिग़फ़ार किया। बिल्कुल यकीन जानिए इस वक्त हमारा ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। जरूरी है कि अपनी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाइए, गलत कामों से अपने आप को बचाइए, नेक अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। मैं, क्या नाम है तुम्हारी सोसाइटी का? यहाँ पे पहला बस्ती में मुझे आज मालूम हुआ कि यहाँ एक तंजीम कायम हुई है, गुलामाने तालिब असफिया कमेटी, जो
دینی اور فلاحی کام میں حصہ لے رہی ہے. میں دل کی گہرائیوں سے دعا کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو مضبوط سے مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت دین و ملت کا بہتر کام کرے. آج سب سے کہنا ہے کہ مخدوم اشرف مشن جو آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کا گاؤں مخدوم اشرف مشن کے لیے فاؤنڈر ممبر ہے. شروعات میں حضور اشرف الاولیاء تشریف لائے تھے اور مشن کی دعوت دی تھی. آپ میں سے بہت سے لوگ، آپ کے باپ اور کے بھائی بہت سے اس میں حصے دار ہوئے تھے. تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اشرف الاولیاء نے جو سسٹم قائم کیا تھا، ہم ابھی تک اسی سسٹم پہ ہیں. اور ورنہ ایجنٹ بھیج کر کے آپ کے وہاں جو ہے زکوٰۃ فطرے کے ٹائم، عید بقرعید کے ٹائم، خوشیوں کے ٹائم ایجنٹ بھیجتے، آپ سے جو بن پڑتا آپ دیتے، اس سے ادارہ چلتا. ہم کو بھی آرام ہو جاتا، ٹھاٹ سے گدی لگا کے کہیں بیٹھ جاتے، یہ مزدوری نہیں کرتے. لیکن حضرت کی وہ سوچ بڑی مضبوط تھی. انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے کا حصہ بڑھے. تو حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ جہاں پیر ہے وہاں سفیر کی ضرورت نہیں، وہاں ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اعلان کروں گا اور میرا کام اعلان کرے گا. جو لوگ حقیقت سے واقف ہو جائیں گے وہ ضرور شریک ہوں گے. آج سنیوں سے زیادہ دیوبندی وہابی مشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن حضرت کا ایک اعلان یہ ہے کہ ہم کسی بدعقیدہ کا پیسہ اس میں نہیں لگنے دیں گے. اگر ہماری غیر جانکاری میں کسی نے دے بھی دیا ہے اور وہ بتا رہے کہ میں نے دیا ہے، تو اس سے انورودھ ہے کہ وہ رسید واپس کر کے اپنا پیسہ لے لے. ہم سنی وہاں سنیوں سے ہی ادارہ چلائیں گے. وہابی دیوبندی کا عقیدہ سے بالکل یہ ادارہ نہیں چلے گا. الحمدللہ وہ 30 سال پہلے کا اعلان، اور اب تک اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اسی پہ قائم ہیں کہ کسی بدعقیدہ کے پیسے سے. کیونکہ اس سمے وہابی دیوبندیوں کے اسکول مدرسے کو دیکھ کے سنی جو تھا وہ بڑا سوچتا رہتا تھا کہ اتنا بڑا مدرسہ سنی بنانے پر بھی ہوئے نا. اس کے پاس تو امریکہ کا ڈالر آتا ہے، سعودیہ کا ریال آتا ہے. حضرت نے اس سوچ کو توڑنے کے لیے، اس زمانے میں آپ کا بنگال بہت غریب تھا، دانے شبینہ کے اکثر لوگ محتاج تھے. سن 92-93 کا حال یہ تھا. غربت بہت تھی، مٹی ڈھونے والے، محنت کرنے والے جفاکش لوگ تھے یہاں کے. عزیزان گرامی، تو حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مشن قائم فرمایا اس لیے تاکہ آپ کے دیے ہوئے دان کا پورا پورا پیسہ دین میں لگے. آپ دان دو تاکہ آپ کے دان اور دین کا تعلق دان سے ہے اور دان کا تعلق دین سے ہے. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ حضور اشرف الاولیاء کی اس آواز پہ پورا ہندوستان، صرف بنگالی نے، پورا ہندوستان جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جنہوں نے ہماری آواز کو سن لیا ہے تو بغیر ایجنٹ کے وہ مخدوم اشرف مشن میں اپنی خدمت کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ کروڑوں کروڑ کریں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ٹھیک ہے، بوند بوند سے گھڑا بن جاتا ہے. میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ لاکھوں دیجئے اور سرمایہ دار ہیں تو کروڑوں دیجئے. نہیں، اپنے دل کا نذرانہ جو آپ کے من میں آ جائے اسے آپ پیش کیجئے. اسی سے مخدوم اشرف مشن یہاں تک پہنچا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 25 سال کی اس چھوٹی سی مدت میں ابھی مولانا نے جو بیان کیا، آپ نے کیلنڈر لیا، اس میں بہت سی چیزیں دکھائی دیں گی آپ کو جو مخدوم اشرف مشن کی جگہ جگہ قائم ہوئی ہیں. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو کیلنڈر دیکھ لیجیے گا. 25 سال میں جتنا کام ہوا، یہ کام آپ کے خلوص اور آپ کے فلوس کا ہے. آپ کے ٹکے پیسے میں جو بھلواسا ہے
اسی بھالوباسا سے ہی کام ہو گیا. آج وہ لوگ جو بڑے ذمہ دار ہیں اداروں کے وہ حیرت کرتے ہیں کہ آپ کیسے بھی مدرسہ چلاتے ہیں. بغیر ایجنٹ کے تو چل ہی نہیں سکتا. ہمارا ادارہ تو بغیر ایجنٹ کے نہیں چل سکتا. ہم نے کہا کہ آپ جیسی نیت جیسا ارادہ کرو گے اس طرح سے چلے گا. آپ ایجنٹ کا ارادہ کرو گے تو ایجنٹ سے چلے گا. آپ ارادہ کرو گے نہیں کوئی ایجنٹ نہ ہو اور چلے تو چلے گا. ہمارا ادارہ تو چل رہا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے بیچ ایجنٹ بھیج دیں؟ بولو بھائی, ایجنٹ بھیجیں؟ کمیشن والا 50%؟ تمہارے وہاں کمیشن بہت ہے. ارے بھائی کمیشن میں کام یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ لوگ کمیشن کو اچھے سے جانتے ہوئے ہے نا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ دین کے کام میں بھی کمیشن ہو؟ اگر نہیں تو اس بھالوباسا کو قائم رکھیے. اور یہ جو مٹی کا بینک یا پلاسٹک کا بینک آپ کے درمیان دیا جاتا ہے, بس اتنی گزارش ہے کہ آپ نے اگر لیا ہے, نہیں لیا ہے تو لے لیجیے, اور اپنے کم سے کم 2 دوست کو اس میں شامل کر لیجیے. کر پائیں گے ایسا؟ خود لے لیجیے اور اپنے 2 دوست کو اس کی طرف آمادہ کر لیجیے کہ بھئی یہ مکتوم اشرف مشن اس کا ڈبہ آپ اپنے پاس رکھ لیجیے, اور جو آپ سے ہو ڈالتے رہیے, سال میں جمع کر دیجیے گا. کرتے بابے اپنا تو بولو کام جلدی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو کام اب تک 25 سال میں ہوا, اگر آپ 1 کے بجائے 2 اور بڑھا دے تو 3 ہو جاؤ گے نا. تو پہلے 1 سے ملتا تھا, اب 3 سے ملے گا. تو اگر 3 سے ملنے لگے تو جو کام 25 سال میں ہوگا تو کتنے سال میں ہوگا؟ اگر بولو حساب کتاب تم لوگوں کا بہت اچھا ہے, بولیے 8 سال میں ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اگر یہ حوصلہ یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ ہم خود لیں گے, اپنے 2 دوست کو اور اس میں شامل کر دیں گے, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. یہ وہ بنگال جو 700 سال پہلے تھا, علم کی بنیاد پہ سولر بنگلہ, پھر سے یہاں سے علم و ہنر کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. بس ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بھالوباسا کو قائم رکھ کر کے اور مکتوم اشرف مشن کے ہاتھوں کو مضبوط کریں, اور تاکہ یہ مکتوم اشرف مشن جو حضور اشرف الاولیاء کا سپنا ہے یہ تو ہوگا, کیونکہ ان کا سپنا چھوٹا نہیں ہے. ان کے سپنے میں بزرگوں نے آگے حکم دے دیا, تو جو انہوں نے بزرگوں نے حکم دیا حضرت نے سنا بھی دیا, یہ بھی ہوگا تو وہ بھی ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ کیسے ہوگا, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. جو لوگ اس میں شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی لازوال نعمتوں سے مال فرمائے, اور حق کو دیکھنے, حق کو سمجھنے, حق کو سننے اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.